حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے پہ ایک منکر عذاب ملا جو عذاب کا انکار کرنے والا تھا کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ملتا انسان کو۔ تو اس شخص نے حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں ہوتا ہے۔ کہا جس بندے کو قبر نہ ملے اور اس کو جانور کھا جائے اس کو بھی عذاب ہوگا؟ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں ہاں اس بندے کو بھی عذاب ہوگا۔ کہا وہ تو جانور کے پیٹ میں ہے، اس کو عذاب ہوگا تو جانور کا پیٹ نہیں جلے گا؟ اللہ کا کرنا ایسے ہوا جب یہ بندہ اعتراضات کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی دوائی تھی۔ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا دوائی ہے۔ کس چیز کی دوائی ہے؟ کدو کیڑے کی دوائی ہے۔ پیٹ میں کدو کیڑا ہے؟ ہاں۔ جب دوائی کھاؤ گے تو کدو کیڑا مرے گا، تڑپے گا؟ کہاں تڑپے گا۔ کہا آپ کے پیٹ کو تکلیف ہوگی؟ کہا حضرت یہ دوائی کیڑے کو مارے گی، میرے پیٹ کو کچھ نہیں کرے گی۔ حضرت مولانا امین اکاڑوی نے کہا اللہ کا عذاب وہ جو بندہ جانور کے پیٹ میں ہے اس کے لیے ہوگا، جانور کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جس طرح کیڑے کی دوائی آپ لیتے ہیں اور پیٹ کے اندر کیڑے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے، انسان کو کچھ نہیں ہوتا۔ قبر کا عذاب اگر کسی جانور کے پیٹ میں کوئی انسان ہے تو اس انسان کو تکلیف ہوگی، جانور کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جو رب، جو خدا، جو اللہ تعالی ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے، امتحان جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دو کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی تمہارا شریک ہے؟ یہ جو بت کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی حلوے کا بنا ہوا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی ربڑ کا بنا ہوا ہے، کوئی لکڑی کا بنا ہوا ہے، خود اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کو خدا سمجھتے ہیں، اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اس کو ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہیں وہی چیزیں اس کے اندر سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس بت کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، کبوتر آئے اور اس کے کندھے پہ بیٹھ کر بیٹ کر دے، مرغی آئے اور اس پر بیٹ کر دے، کتا آئے ٹانگ اٹھا کر اس کے اوپر پیشاب کر دے، اس خدا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کر سکے، تو پھر ان کو خدا کیسے بنایا ہوا ہے؟ ایک مشرک نے ایک بت بنایا ہوا تھا، اور مشرکین مختلف چیزوں کے بت بناتے تھے، کبھی حلوے کا بت بنا لیتے تھے، کبھی آٹے کا بت بنا لیتے، کبھی کسی چیز کا۔